غالب نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، لیکن یہ نہ سمجھا تھا کہ اکثر اوقات خود دوا جب حد سے گزرتی ہے تو درد بن جاتی ہے، اور کبھی کبھی نہ کوئی درد ہوتا ہے نہ دوا ہوتی ہے، محض ایک خیال خام ہوتا ہے جو بڑھتے بڑھتے درد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اس حد تک کہ اچھے بھلے آدمی اپنے تئیں کہنے لگتے ہیں، یارو میری صحت خراب ہے۔ کسی دوسرے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ہر مرض کی حدیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں۔ بچپن میں مجھے تھوکنے کی بہت بری عادت تھی، ماں باپ کے منع کرنے پر بھی میں نے اس عادت کو ترک نہیں کیا۔ کہتا تھا بھائی حلق میں تھوک زیادہ ہے اس لیے تھوکتا ہوں، نہ ہو تو کہاں سے تھوکوں۔ اس ضمن میں بہت سے ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کیا، لیکن کسی کو میرے حلق میں کوئی خرابی نظر نہ آئی، ہوتی تو بھلا نظر نہ آتی، وہاں تو محض خیال خام تھا جس کی تشخیص ممکن نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو عادت تھی مرض بن گئی، اور 20-25 سال گزرنے کے بعد مجھے بار بار کہنا پڑا، یارو میرا حلق خراب ہے، حالانکہ شروع میں صرف عادت خراب تھی۔ آگے چل کر اور کیا خرابیاں نمودار ہوں گی وہ مستقبل کے پردے میں ہیں، اور ان کے جی میں نہ جانے کب کیا آئے کہ وہ اڑیاں ہوں۔ میں اس حد تک تو گستاخی نہیں کروں گا کہ برملا کہہ دوں کہ ہر شخص اپنی زندگی میں ایک خیال خام پال لیتا ہے جو آگے چل کر اس کے جی کا روگ بن جاتا ہے اور اس کی صحت کو خراب کر دیتا ہے، لیکن یہاں چند ایک ایسی مثالیں ضرور پیش کروں گا جس سے اس خیال خام کی نشاندہی ہو سکے جس نے بہت سے لوگوں کی صحت خراب کر رکھی ہے۔ پھر اس نشاندہی کا ایک کارآمد پہلو یہ بھی ہے کہ سننے والا اپنے دل کے نہا خانے میں ٹٹول سکتا ہے، مبادا کوئی ایسا ہی خیال خام اس کے کسی اندھیرے کونے میں پڑا ہو جس نے مریض کی جسمانی یا ذہنی صحت خراب کر رکھی ہو۔ میرے ایک دوست ہیں، نام نہیں بتاؤں گا، ممکن ہے آپ کے بھی دوست ہوں، جن کی صحت دیکھنے میں اچھی خاصی ہے، قہقہا بھی زور کا لگاتے ہیں، کھانے پینے میں بھی بہت سے کام نہیں لیتے، ان سے جب ملنے جائیے سو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب بھی آپ ان سے پوچھئے کہیے مزاج کیسا ہے، فوراً جواب دیں گے صحت خراب ہے، سر میں ہلکا ہلکا درد ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، حرارت بھی محسوس ہوتی ہے، مگر آئیے آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا لسی؟ اس کے بعد جب مزاج پرسی ہو چکے گی، چائے آئے گی تو آپ ایک پیالہ چائے پیئیں گے اور وہ 4 پیالے چائے ڈکار جائیں گے، اور ساتھ میں ایک آدھ سیر دال موٹ بھی ہضم کر جائیں گے، اور قہقہے لگاتے ہوئے آپ کو دلچسپ لطیفے بھی سناتے جائیں گے، کیونکہ ان کی صحت خراب ہے، سر میں ہلکا ہلکا درد ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، حرارت بھی ہے۔ سر میں درد اور پیٹ میں درد ایسی تکلیفیں ہیں جن کی تشخیص کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی ایکس رے اس درد کی تصویر نہیں اتار سکتی۔ اسی طرح سے جو جسم کا ٹوٹنا ہے وہ کسی شاخ کا ٹوٹنا تو ہے نہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ رہا جسم کی حرارت کا سوال، تو بندے خدا اگر جسم میں حرارت بھی محسوس نہ ہوگی تو آدمی زندہ کہاں سے رہے گا؟ مگر ان باتوں سے میرے دوست پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ سنجیدہ ہو کر اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھا کے کہتے ہیں، دیکھ لو بخار ہے، اور آپ ہاتھ دیکھ کر کہتے ہیں، تمہیں تو ٹھنڈا بخار معلوم ہوتا ہے۔ وہی تو ہے ٹھنڈا بخار، یعنی خیال خام۔ ٹھنڈا بخار بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے دلچسپ تجربہ ایک بینک کے مینیجر کو ہوا۔ ایک کلرک اس کے پاس چھٹی کی درخواست لے کر آیا کیونکہ صحت خراب تھی۔ مینیجر نے کہا، ویل مین تمہیں کیا خرابی ہے؟ کلرک نے جواب دیا، صاحب مجھے بخار چڑھ رہا ہے، اور ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ مینیجر نے ہاتھ چھوا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بولا، ویل تم کو کیسا بخار ہے؟ تمہارا ہاتھ تو بالکل ٹھنڈا ہے۔ کلرک نے جواب دیا، پور مین لو ٹیمپریچر صاحب، غریب آدمی ہوں، ٹیمپریچر کم ہے۔ مینیجر کو چھٹی دیتے ہی بنی، کیونکہ خیال خام کا ٹیمپریچر سے کوئی تعلق نہیں، ٹیمپریچر اونچا ہو یا نیچا ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اس سے خیال خام پر کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ ہی ایسی خراب صحت پر کسی دوا کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی صحت 12 مہینے خراب رہتی ہے۔ ایسے لوگ مسوری سے نینی تال، نینی تال سے اوٹا کمنڈ، اوٹا کمنڈ سے سری نگر، سری نگر سے شملہ کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔
اور ہر ہل اسٹیشن کے ہر ڈاکٹر کو جانتے ہیں۔ ان کی تشفی کبھی کسی ایک مرض سے نہیں ہوتی، انہیں ہر روز اپنے لیے ایک نیا مرض، اور اگر کوئی نیا مرض نہ مل سکے تو اس کا ایک نیا نام چاہیے، جو صبح چائے کے ساتھ انہیں بسکٹ کی طرح ملنا چاہیے، ورنہ دن بھر ان کا مزاج بگڑا رہے گا۔ اس قسم کی خرابی صحت کی شکایت کرنے والے لوگ بالعموم ہٹے کٹے، موٹے تازے، سرخ و سفید رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہر روز مرغ کھاتے ہیں، ٹونک پیتے ہیں، 6 میل کی سیر کرتے ہیں اور رات کو 10 بجے بلا ناغہ سو جاتے ہیں، کیونکہ صحت خراب ہے۔ ان لوگوں میں سے جن کی صحت بہت خراب ہوتی ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں رہتے، بلکہ ہندوستان سے باہر جاتے ہیں۔ جس کی صحت جتنی خراب ہوگی وہ اتنا ہی ہندوستان سے دور جائے گا۔ میرے ایک دوست اسی خرابی صحت کی بنا پر تہران میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ دوسرے ایک دوست اسی وجہ سے 11 سال سے پیرس میں مقیم ہیں۔ ایک اور صاحب ہیں جنہیں سوئٹزرلینڈ کے سوا کسی اور جگہ کی ہوا راس نہیں آتی۔ ایک دوست پچھلے 15 سال سے ہونالولو میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں۔ ہر خط میں لکھتے ہیں، بس یہ میرا آخری خط ہے، الوداع۔ اس 15 سال کے عرصے میں ان کے بہت سے اچھے خاصے تنومند صحت مند دوست جنہیں کوئی بیماری نہ تھی اگلے جہان سدھار گئے، لیکن میرے دوست ابھی تک ہونالولو میں ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کی صحت خراب ہے۔ یہ لوگ اپنے وطن سے دور رہ کر اپنی صحت ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں، اس کے سوا دن بھر انہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میرا دوست جو پیرس میں مقیم ہے، اس بیچارے کا دن بھر کا پروگرام کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ صبح اٹھے، چائے پی، چائے کے ساتھ وٹامن الف کی ایک گولی نگل لی، پھر شیو بنا کے گرم پانی سے نہائے اور ناشتے والی ویٹریس سے ہنس کے 2 باتیں کی۔ ناشتہ بہت مختصر ہوتا ہے، 2 انڈے فرائی، 1 پاؤ مکھن، فرانسیسی شہد، انگور کی جیلی، مادام روا کے ہاتھ کے تلے ہوئے چکن روسٹ یا گردہ روسٹ، خستہ فرانسیسی بریڈ اور شراب کی 1 بوتل۔ اس کے بعد وٹامن بے پے تے کی 1 جامع گولی۔ ناشتے کے بعد کپڑے پہنے اور چھڑی ہاتھ میں لے کر درختوں کے نیچے چہل قدمی کرنے کے لیے چلے گئے، یا ڈاکٹر سے ملاقات کرنے اور اس روز کے نئے مرض کا نام معلوم کرنے میں تھوڑا سا وقت گزار دیا۔ وہاں سے گزرے اور اگر دھوپ کھلتی ہوئی معلوم پڑی تو دریائے رائن کے کنارے مچھلیاں پکڑنے چلے گئے۔ وہاں ان کی ایسے دوستوں سے ملاقات ہو گئی جن کی صحت ان سے زیادہ خراب تھی۔ دل کو ایک گونا تسکین ہو گئی۔ ہوٹل میں واپس آ کر لنچ کھایا۔ لنچ بھی ناشتے کی طرح بہت مختصر ہوتا ہے، 6 کورس کے بعد شراب کی 1 بوتل پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد وٹامن ٹے سے جیم چے ہے خے تک 1 اور جامع گولی نگل لی اور بستر پر قیلولہ کرنے کی نیت سے لیٹ گئے۔ 2:30 بجے سوئے تھے، جب جاگے تو 5 بج رہے تھے۔ جلدی جلدی اٹھ کے چائے پی، چائے لانے والی ویٹریس سے ہنس کے 2 باتیں کیں، پھر گرم پانی سے نہائے، پھر کپڑے بدلے اور باہر گھومنے چلے گئے۔ گھومنے میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ اس گھومنے میں ڈاکٹر سے طاقت کا انجیکشن لیا جاتا ہے، اس میں فواروں والے باغ کی سیر ہوتی ہے جہاں مادام ولورا یا مادام موزیل رواں دواں، جن کی صحت بھی ان کی طرح خراب ہوتی ہے، ان کے انتظار میں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے مرض کا حال پوچھنے کے بعد یہ دونوں مریض ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈال کے ایک دوسرے کو گویا دنیا کی صعوبتوں کے خلاف سہارا دیتے ہوئے کہیں ڈنر کھاتے ہیں، پھر ننگی عورتوں کا تھیٹر دیکھتے ہیں یا کسی نائٹ کلب میں رات کے 4 بجے تک ناچتے رہتے ہیں، کیونکہ صحت خراب ہے۔ بیچ میں کبھی کبھی چند سالوں کے بعد میرے دوست کو وطن کی محبت کا دورہ پڑتا ہے اور وہ ہندوستان واپس آنے کی سوچتا ہے، اور وہ مجھے اس مطلب کے 2 خط بھی لکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی خرابی صحت سے اس قدر اکتا چکا ہے کہ ہندوستان آ کے اپنے وطن میں مرنا چاہتا ہے، مگر میں ہمیشہ اسے اس خیال خام سے باز رکھتا ہوں۔ اس میں اس کا بھی بھلا ہے اور پیرس کا بھی۔ باقی رہنا کیا ہے، کسی نہ کسی طرح دن کاٹ لیں گے۔ خدا نے ہمیں بری صحت نہیں دی، ورنہ ہم بھی پیرس جاتے، اور پیرس نہ جاتے تو ٹمبکٹو ضرور جاتے۔ میں اگر یہ کہوں کہ خراب صحت رکھنے والے بالعموم ہٹے کٹے، موٹے تازے رہتے ہیں تو یہ ایک مبالغہ آمیز حقیقت ہوگی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں
جو بانس کی طرح لامبے اور پتلے ہوتے ہیں اور سانپ کی طرح کھاتے ہیں، ایسے لوگ جو چوہے کی طرح چھوٹے اور نحیف ہوتے ہیں لیکن دسترخوان پر شیروں کی طرح غراتے ہیں اور معاملے کو اتنی جلدی صاف کر دیتے ہیں کہ آپ حیرت سے یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس نحیف بدن کے اندر وہ کون سی ایسی خفیہ کمانی یا کل لگی ہوئی ہے جو 10 آدمیوں کے کھانے کو اس پتلے سے ایک جسم میں ٹھوس دیتی ہے، بلکہ یوں غائب کر دیتی ہے کہ دسترخوان پر سوائے خالی ہاتھوں کے اور کچھ باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد میرے دوست ہاتھ کھینچ کے بڑی حسرت سے کہتے ہیں، صحت خراب ہے، ورنہ کیا ہمیں بھی کھا لیتے۔ ان کے علاوہ اور طرح طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ صحت خراب ہوتی ہے تو طرح طرح کے رنگ بدلتی ہے۔ ایک صاحب ہیں جن کی ٹانگیں ہمیشہ درد کرتی رہتی ہیں، لیکن آپ انہیں چلائیے تو 10 میل تک چلے جائیں گے اور کبھی رکنے کا نام نہ لیں گے۔ ایک صاحب کے دانتوں میں ہمیشہ درد رہتا ہے، لیکن موقع پڑنے پر بادام سے لے کر لوہے کی کیل تک چبا لیتے ہیں۔ ایک صاحب جن کی آنکھیں ہمیشہ دکھتی ہیں لیکن دن میں 3 بار سینما دیکھتے ہیں۔ ہاں بھائی، اپنا اپنا مرض ہے، اپنی اپنی صحت ہے، جس طرح چاہے خراب کر لے، یہاں کون پوچھنے والا ہے۔ خیال خام جب خام نہیں رہتا بلکہ پختہ ہو جاتا ہے تو جنون کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں جنہیں یہ وہم تھا کہ وہ کانچ کے بنے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے آپ کو اس طرح لیے دیے رہتے تھے کہ کہیں کسی سے ٹکر نہ ہو جائے اور ان کے نازک جسم کا آبگینہ چھن سے ٹوٹ نہ جائے۔ میرے یہ دوست آج کل آگرہ کے پاگل خانے میں ہیں۔ ایک اور دوست تھے جو اس خیال خواب میں مبتلا تھے کہ ان کے سر کے اوپر مرغ کا سر لگا ہوا ہے۔ آپ اکثر بھری محفل میں اٹھ کے بانگ دے دیا کرتے تھے۔ یہ بھی آج کل وہی ہیں۔ دراصل اس قسم کے خیال خام کا تعلق جسم سے زیادہ ذہن سے ہوتا ہے، اور جب ذہن کی صحت خراب ہو جائے تو اس کا علاج بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ پھر یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے لیے ہے کہ صحت صرف افراد کی خراب نہیں ہوتی بلکہ سماج کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ یہ عمل دو طرفہ ہوتا ہے۔ بہت سے خراب صحت رکھنے والے افراد سماج کی صحت کو خراب کرتے رہتے ہیں، اور خراب صحت رکھنے والا سماج اچھے بھلے آدمی کی صحت کو خراب کرتا رہتا ہے۔ اس بحث کو زیادہ طول نہ دے کر یہاں صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ جب سماج کی صحت خراب ہوتی ہے تو صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ صحت خراب ہے، اس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ صحت کے ساتھ نیت بھی خراب ہے۔